بہت خوش تھا، لیکن میں شادی کے 2 ماہ بعد کمانے دبئی چلا گیا۔ وہ بہت روئی، بولی مت جاؤ۔ مجھے لگا جیسے وہ خوف زدہ ہے۔ میں نے خوف کی وجہ پوچھی تو گھبرا گئی۔ میرا دبئی جانا مجبوری تھا، میں چلا گیا، پر وہ مجھ سے بات بھی نہ کرتی۔ 4 مہینے بعد جب میں غصے سے واپس پاکستان آیا کہ اس کا دماغ درست کروں تو میرے گھر پہ تالا لگا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور پڑوسیوں سے پوچھا کہ میری بیوی اور گھر والے کہاں گئے۔ ابھی پوچھ ہی رہا تھا جب گھر کے اندر سے ہلکی چیخ سنائی تھی۔ میں نے فوراً تالا توڑا، اندر گیا تو منظر دیکھ آنکھیں پھٹی۔ میں جو ہی جانے کے لیے واپس پلٹا تو میرے دل کو عجیب سی بے چینی لگ گئی، جیسے میں یہاں پہ کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ محلے والے اپنے گھروں میں واپس لوٹ چکے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں دبئی سے واپس آ گیا ہوں تو سبھی مجھ سے ملنے آئے تھے، لیکن پھر دروازے کا بتاتے ہوئے بولے، تمہارے جانے کے 2 ماہ بعد ہی یہاں پہ تالا لگ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کبھی کسی کو بھی گھر کے اندر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں تمہاری بیوی وہ کہاں چلی گئی۔ یہ باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، لیکن ضبط باندھے کھڑا رہا۔ ساتھ یہ بات بھی دماغ میں چل رہی تھی کہ پتہ نہیں میری بیوی کے ساتھ پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ میں اپنے گھر گیا تو میری ماں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا، تمہارے جانے کے بعد میں نے رمشا کو کہا تھا یا میرے پاس آ کے رک جاؤ، مگر اس نے منع کر دیا۔ پہل تو میں بہت حیران ہوئی، زور بھی دیا کہ کیسے اکیلے رہو گی، مگر وہ اپنی بات پہ اٹک چکی تھی۔ کیوں وہیں پر ہی رہنا ہے؟ سو میں نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ 1-2 ہفتوں کے بعد جا کے دیکھا تو تمہارا گھر بند تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو انہیں بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ باتیں جیسے جیسے میں سنتا جا رہا تھا اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ چلو کچھ نہیں، مل جائے گی، نہ بھی ملی تو وہ خود چھوڑ کر گئی ہوگی تمہیں، تو اس کے پیچھے خود کو پریشان مت کرو اور پرسکون رہو۔ اماں مجھے تسلی دے رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا ان سب باتوں کو کہاں ڈالوں یا کہاں پر جا کر رمشا کو ڈھونڈوں۔ میں نیند کی گولی کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد نیند آ بھی گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی سوتا رہا۔ اچانک سے مجھے عجیب طرح کا خواب آیا۔ رمشا میرے خواب میں موجود تھی اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جمیل، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، ان درندوں کے حوالے کر کے چلے گئے، یہ مجھے جانوروں کی طرح رکھتے ہیں۔ جمیل تم کہاں ہو؟ خدا کا نام ہے مجھے بچا لو۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے تسلی دینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو میرا خواب ٹوٹ گیا۔ میں نے چلا کر رمشا کو پکارا، لیکن وہ میرے خواب میں تھی، حقیقت میں نہیں تھی۔ میں نے بوکھلا کر ارد گرد دیکھا تو خود کو اپنے کمرے میں بستر پر موجود پایا۔ جلدی سے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس گھٹا گھٹ پی لیا۔ اس کے بعد اپنا موبائل لے کر میں گھر سے باہر نکل آیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں۔ بے چینی میں پھر واپس سے اپنے گھر چلا آیا۔ وہ تالا اب تک ویسے ہی لگا ہوا تھا، بلکہ اس پر یکجا ہلکا زنگ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاس اس تالے کی چابی تھی۔ میں نے چابی لگا کر تالا کھولا تو سارا گھر ویران پڑا تھا۔ میں اندر آیا تو دیکھا سارے کمرے بند تھے۔ انہیں کھول کر دیکھا تو گند ویسے ہی بکھرا ہوا تھا۔ رمشا کے کپڑے، میک اپ کا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر یوں ہی پڑا تھا جیسے وہ ابھی میک اپ کر کے یہاں سے گئی ہو۔ اس کے کپڑے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ کچن میں گیا تو وہاں بھی سالن چولہے پہ پڑا تھا، مگر اب اس میں سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ پانی کا گلاس، چائے کے جھوٹے برتن، جیسے جیسے میں دیکھتا جا رہا تھا مجھے عجیب سی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ سارے کا سارا گھر ایسے تھا جیسے کوئی ابھی 5 منٹ کے لیے کہیں باہر گیا ہو کہ میں ابھی آ کر سمیٹتا ہوں مگر پھر وہ واپس نہ پلٹا ہو۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے رمشا کی امی کو فون کیا تو وہ روتے ہوئے بولی، اچھا ہم نے اپنی بچی کی شادی کی ہے تم سے، جب سے وہ اس گھر سے بیاہ کر گئی ہے تم نے اس کے سارے رشتے ناتے ہی ختم کر دیے۔ میں نے جلدی سے کہا، آنٹی میں یہی بتانے والا تھا آپ کو، مگر وہ میری بات کاٹ کے بولی، 2 ماہ پہلے اس نے پرائے لوگوں کی طرح فون کیا اور کہا وہ دبئی جا رہی ہے اپنے شوہر کے پاس، پتہ نہیں اب رابطہ ہو سکے یا نہیں۔ میں نے جلدی سے پوچھا، بیٹی کیوں نہیں ہوگا رابطہ؟ تو وہ روتے ہوئے بولی، امی جمیل بہت غصے والے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اور آج تم فون کر رہے ہو مجھے؟ میں تو عذاب میں آ گئی ہوں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہ کے۔ وہ رو رہی تھی جبکہ میں ہکا بکا ان کی بات سن رہا تھا۔ میں نے رمشا کو دبئی نہیں بلایا، مزید میں نے اسے کبھی منع بھی نہیں کیا۔
کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ رکھے؟ مجھے تو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ شادی کے شروع کے دنوں میں اکثر میں ہی اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آج تم نے اپنے میکے میں بات کی ہے؟ وہ نہ کہتی تو میں اپنے سامنے بیٹھ کے اسے فون کرواتا۔ پھر اگر وہ اپنے میکے میں نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ یہ بات مجھے بہت ہی پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فون کاٹ کر ایک دو اور جاننے والوں کو فون ملایا، مگر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ نہیں جانتے میری بیوی کہاں پر ہے۔ میں وہیں چارپائی پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد اٹھا تھا کہ وہاں سے ملتا بھی کیا آخر؟ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، گویا رمشا یہیں پہ موجود ہو، مگر میں نے تو پورا گھر کھنگال مارا تھا اور مجھے وہ کہیں پر بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس کی خوشبو اور ایک احساس مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں پر رکنے کے بعد میں خاموشی سے نکل آیا۔ اب میرا رخ قریبی تھانوں کی جانب تھا۔ وہاں پر میں نے رمشا کی گمشدگی کی اطلاع دی تو انہوں نے رپورٹ تو لکھ لی، مگر مجھے کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہ دیا۔ ان کے مطابق لڑکی کو گم ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، اب اسے اٹھانے والے یا جہاں پر وہ جانا چاہتی ہوگی وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ آپ کو یہ رپورٹ گمشدگی کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر لکھوانی چاہیے تھی، مگر آپ نے لاپرواہی کی، تو اب ہم یقین نہیں دلا سکتے، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی بیوی کو ڈھونڈ دیں۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو ایک جگہ پہ کافی رش تھا، لوگ وہاں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے۔ شاید کوئی بابا شہر میں نیا آیا ہوگا اور اپنی کرامات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہوگا۔ میں نے سر جھٹکا اور وہاں سے جانے لگا تو ایک آدمی کی بات میرے کانوں میں پڑی، ارے جب سے میں نے بی بی صاحب کو لنگر چڑھایا ہے تب سے میری تو ساری مشکلات ہی حل ہو گئے، بس اب یہی دعا ہے کہ وہ اپنے منہ سے میرے لیے کوئی دعا کر دیں تو مجھے یقین ہے میرے بڑے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میں نے اچھمبے سے ان دونوں خواتین کو دیکھا جو نہ جانے کون سی دنیا کی تھیں۔ یہی دعا وہ گھر بیٹھ کے کرتی تو مجھے یقین تھا انہیں یہ بلا وجہ کے لنگر اور نیاز دینے کی نوبت ہی نہ پیش آتی۔ جاہل لوگ۔ میں سر جھٹک کر وہاں سے چلا آیا، ہر جانب سے مایوس ہو چکا تھا۔ رب سے بھی رو رو کر اپنی بیوی کے ملنے کی دعائیں کرتا۔ مجھے یقین تھا اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، وہ مجھے یوں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری شادی اماں نے اپنی پسند سے ہی کی تھی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میری دبئی میں نوکری لگ گئی۔ جب اماں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، مگر رمشا، وہ رونے لگی۔ میں نے اسے خاموش کروایا تو وہ نرمی سے بولی، میں نہیں چاہتی آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، آپ کے بغیر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ کیا کروں گی میں نے اسے کافی دلاسے وغیرہ دیے۔ پھر میرے جانے کے دن قریب آ گئے تو میں اپنی پیکنگ میں بری طرح سے الجھ گیا۔ ان دنوں میں نے دھیان ہی نہ دیا کہ رمشا کافی کھوئی کھوئی لگ رہی ہے۔ وہ ایک دن سوچتے ہوئے بولی، جمیل، کیا آپ میرا پتہ لیتے رہیں گے پیچھے؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولی، جمیل مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ایسا لگ رہا ہے آپ چلے جائیں گے تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ مطلب؟ میں اس کی بات سمجھ نہ پایا تھا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی، مجھے بچپن سے ہی سچے خواب آتے ہیں۔ یہ بات اس نے ایک تو مرتبہ مجھے پہلے بھی بتائی تھی، میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کچھ دیکھا ہے تم نے خواب میں؟ وہ الجھ کر بولی، یہی تو مسئلہ ہے، خواب میں جو اشارہ ہوتا ہے اسے میں سمجھ نہیں پاتی، جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تب اس اشارے کی سمجھ آتی ہے۔ بس اب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جیسے آپ کو ایئرپورٹ پر چڑھا کر میں کسی کنویں میں گر رہی ہوں اور آپ بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ پھر منظر بدل کر ایک اور خواب آیا جیسے میں بے ہوش ہوں اور بہت سے لوگ ہیں میرے ارد گرد، میں سب کی بات سن رہی ہوں، ہر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں جو اپنا بیگ بند کر رہا تھا اچانک سے اس کے قریب آیا اور کہا، یہ کیسا خواب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کے بولی، مجھے واقعی نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں دکھائی دے رہا ہے، مجھے کسی بات کا بھی نہیں علم، بس ایک احساس دل میں مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے کہ آپ جائیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گی، مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس وقت تو رمشا کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہ دیا، کیونکہ تب مجھے صرف باہر جانے کا شوق ہو رہا تھا۔ میرے ابا بھی دبئی میں ہی کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو انہی کی جگہ میں نے اپلائی کیا، تو باہر جانا میرا بچپن کا خواب تھا۔ اب جب رمشا یہ سب کچھ کہہ رہی تھی تو اسے تسلی دینے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی خاطر میں اپنا خواب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
बड़ी मुश्किल से तो मौका मिल रहा था बाहर जाने का, ऐसे कैसे छोड़ देता। तुम परेशान मत हो, वैसे ही तुम्हारा वहम होगा। मेरी बात पर वो इनकार करते हुए बोली, अगर कुछ हो गया तो फिर? मैंने नरमी से पूछा, क्या शादी के बाद तुम्हें कोई हकीकी ख्वाब आया है? 2 माह हो गए हैं ना हमारी शादी को, इस दौरान कुछ ऐसा वैसा दिखाई दिया है तुम्हें जो सच हुआ हो? इस पर वो नफी में सर हिला के बोली, नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बल्कि ख्वाब आना ही बंद हो गए। इस बात पर मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर क्यों परेशान हो रही हो रिमशा? हो सकता है तुम परेशान हो तभी ये तुम्हारी जहनी इख्तरा हो, और अच्छा गुमान रखोगी तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, कल मैंने जाना है तो शौहर को ऐसे परेशान करके भेजोगी? तुम मजबूत बनो, अब जब तक मैं नहीं आता तुम्हें सबसे खुद लड़ना है, समझ रही हो ना? उसने इस बात में सर हिलाया। शादी के फौरन बाद ही माँ ने हमें अलग कर दिया था। बड़े भाई का भी अलग घर था और मेरा भी, ये इसलिए कि मुस्तकबिल में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, बस सुलह सफाई से हम सब अलग अलग हो जाएं। कोई खुशी गमी का मौका हो तो इकट्ठे मिल बैठे। मेरे समझाने पर वो खामोश हो गई। अगले दिन सब घर वाले मिलकर मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए। मैं पूरा रास्ता रिमशा को देखता आया, वो अब भी बेचैन थी। रात को जो मैंने उसे पुरसकून किया था उसके चेहरे पर वैसा कुछ भी नहीं था। वो बार बार मुझे देखती, कुछ कहना चाहती, फिर खामोश हो जाती, लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती से उसकी सारी बेचैनी को पसे पुश डाल दिया, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ बाहर जाना चाहता था, जहाँ जाने के बाद हमारी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। काश उस वक्त मैं रुक जाता, अपनी बीवी के ख्वाब को समझने की कोशिश करता, तो आज मेरे घर में मेरी बीवी मौजूद होती। या खुदा, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था और ये पूरा हफ्ता मैंने शदीद अजियत में गुजारा था। वहाँ पर भी तकरीबन 1 माह ही मेरी रिमशा से बात हो सकी। उसके बाद उसका मोबाइल और नंबर दोनों ही बन जा रहे थे। वो व्हाट्सएप पर भी मुझसे राब्ता ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन नहीं थी। अभी मेरे वापस जाने में कुछ वक्त तो था, लेकिन जब मैंने रिमशा की जानिब से इतनी गंभीर खामोशी देखी तो मैं खुद को मज़ीद रोक न पाया, और जो पहली टिकट मुझे मिली उससे मैं वापस आ गया। वापस आकर वही हुआ जिसका रिमशा को खदशा था। अब उसके ख्वाब की बिना पर मैं उसे कहाँ ढूंढता, कहाँ से वो कुआं लाता और कहाँ लोगों के उस हजूम को तलाशता। जब हफ्ते बाद वो मुझे ना मिली तो अम्मा ने मुझे पुरसकून करने की कोशिश की और कहा, चली गई होगी कहीं पर, तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रहे हो? ये आजकल की लड़की है, ऐसे ही करती है, जब शौहर बाहर जाता है तो नई दोस्तियां कर लेती हैं और भाग जाती हैं। अम्मा, आपको तो रिमशा ने कोई बात नहीं की? क्या मतलब? कोई इशारा या कुछ भी कि वो बता सके उस पर क्या बीत रही है? इस बात पर माँ संजीदगी से बोली, अरे मियाँ, तुम अपनी बातें अपनी माँ से नहीं करते, वो तो फिर मेरी बहू है, वो क्यों अपनी खास बातें मुझे बताने लगी? तुम भी अजीब बातें करते हो। मैं चुप कर गया। ठीक 2 दिनों बाद मुझे फिर से वही ख्वाब आया, मगर इस मरतबा ख्वाब में कुछ मुख्तलिफ था। एक बंद कमरा था जहाँ रिमशा बंधी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं जैसे वो सो रही हो, मगर हकीकत में वो जाग रही थी। जैसे ही मैंने कमरे में रिमशा को देखा तो वो मुझे देखकर ऊंची ऊंची रोने लगी और बोली, तुम हो मुजरिम मेरे, तुमसे जुड़े रिश्ते मेरे मुजरिम हैं। मैंने मना किया था मगर तुम नहीं रुके, तुमने मुड़कर मेरी खबर भी ना ली, और मैं यहाँ हर रोज़ मरती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो जमील, तुम्हें खुदा का नाम है, मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकालो। वो देखो, वो सभी लोग मेरी जानिब आ रहे हैं। जमील, मुझे उनके सवालात से बचा लो, मुझे झंझोड़ते हैं, वो अजियत देते हैं। वो देखो, उसने हाथ से एक जानिब इशारा भी किया तो मैंने गर्दन मोड़ के देखा। वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार गिर खिड़की थी जहाँ पर लोगों का एक अनगिनत हजूम खड़ा रिमशा को पुकार रहा था। वो बार बार मुझे पुकार रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, वो लोग मुझे मार डालेंगे, जबकि मैं मारे हैरत के वहाँ खड़ा ये सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहा था। 7 लोगों का हजूम भी मुसलसल बड़ा होता जा रहा था। बिलाखिर उन सब लोगों ने मिलकर दीवार में लगी बड़ी सी खिड़की एक झटके से तोड़ दी और इंसानों का एक बड़ा रेला रिमशा के जाने भागा। वो चीखें मारने लगी, रोने लगी। इससे पहले उसे बचाने के लिए वहां जाता वो लोगों में कहीं गुम हो चुकी थी। बस उस ख्वाब के बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने इर्द गिर्द देखा तो आज भी अपने कमरे में ही था। ये कैसे ख्वाब आ रहे हैं? क्या मुझे कोई इशारा मिल रहा है जिससे मैं रिमशा को ढूंढ सकूं, या फिर ये ख्वाब मेरे दिमाग की इख्तरा है? मैं बाहर आया तो माँ सहन में बैठी तहज्जुद पढ़ रही थी। मैं उनके करीब आकर गोद में लेट गया और रोने लगा। वो मुझे जैसे जैसे दिलासे दे रही थी वैसे ही मेरे रोने की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। माँ, मैं हूँ मुजरिम रिमशा के खो जाने का। वो मुझे मना करती रही कि मत जाए, मुझे छोड़कर आप जाएंगे तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा।
मगर मैंने उसकी एक भी बात न सुनी, क्योंकि उस वक्त मेरे सर पर सिर्फ बाहर जाने का भूत सवार था। आप जाएंगे तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। मगर मैंने उसकी एक भी बात न सुनी, क्योंकि उस वक्त मेरे सर पर सिर्फ बाहर जाने का भूत सवार था और मैं किसी भी हालत में ये सुनहरी मौका अपने हाथों से खोना नहीं चाहता था। लेकिन अब क्या करूं? वहां जाकर अपनी बीवी को ही खो चुका हूं। माँ मुझे संभालने की बहुत कोशिश करती, वो अक्सर ही मेरा ध्यान रिमशा से हटाने में लगी रहती, ताकि मैं बिला वजह सोच सोच के पागल ना हो जाऊं। एक दिन मैं अपने घर यूं ही बैठा हुआ था जब माँ की एक सहेली हमारे घर आई। अरे जमील, तुम कब वापस आए? भला मैं यहाँ ना आती तो तुम मुझे मिलते ही ना। मैं खामोश ही रहा। अब जब से रिमशा खोई थी तब से मैं लोगों की बातों का भी बहुत ही कम जवाब देता। अगर ज़रूरी होता तो दे देता, वरना यूं ही बैठा रहता। तब तक माँ भी वहाँ आ चुकी थी। वो नरमी से बोली, अरे रक्षंदा, लेकर जाती ना अपने बेटे को भी बीबी साहब के पास। देखो तो पता नहीं क्या परेशानी है, इतना सा निकल आया है। कैसी माँ हो तुम, लेकर नहीं गई क्या? साथ ही उस औरत ने मुझे देखा और अफसोस से अपना सर नफी में हिलाने लगी। बताओ मियाँ, गए नहीं क्या तुम बीबी साहब के पास? अरे बड़ी अल्लाह वाली है, बहुत करामात हैं उनके पास। जो अपना मसला लेके जाता है बस फिर वो भी बीबी साहब ख्वाब दे के फौरन से पहले हल बताती हैं। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं। मैंने बगैर किसी लगी लिपटी के कहा, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगा था वो औरत जो मेरे निजी मामलात में बोलने की कोशिश कर रही थी। मेरे जवाब पर वो खिसियानी हंसी हंसते बोली, अच्छा मत जाओ, चलो मुझे ही बता दो कि अब परेशान हो, मैं ही दुआ कर दूंगी तुम्हारे लिए। आखिर दुआ तो कर ही सकते हैं ना। तुम्हारी माँ ने भी मेरे लिए बहुत दुआएं की थी और आज देखो मेरी औलाद सेहतमंद है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बच्चा नहीं हो सकता। बड़ा कर्ज है तुम्हारी माँ का मुझ पे। बताओ क्या बात है? वो औरत अजीब चिपकू तबीयत की मालिक थी। बिला वजह ही जानकारी लेने के लिए पागल हो रही थी। मेरी बीवी नहीं मिल रही और मेरा दिमाग बेहद खराब हो रहा है। बेहतर होगा आप अपने मशवरे अपने पास रखें। अम्मी से मिलने आई हैं तो सिर्फ उनसे मिलें। इर्द गिर्द के मामलात में झांकने की कोशिश खुदारा मत करें। ये कहकर मैं वहां से जाने लगा जब औरत पीछे से बोली, अरे मियाँ, बड़े ही तीखे मिजाज के मालूम होते हो। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, मगर तुम्हारे मसले का हल सिर्फ और सिर्फ बीबी साहब के पास से ही मिल सकता है। अरे वो तो खास तौर पे गुमशुदा लोगों का सुराग लगा के देती हैं। मुझे उस औरत की बातों से बेहद उलझन हो रही थी और मेरा दिमाग बुरी तरह से फट रहा था। मैंने गाड़ी की चाबी ली और अपने घर आ गया। पहले सहन में कुछ देर बैठा रहा, फिर घर की सफाई करने लगा। 2-3 घंटों में मैंने ऊपर ऊपर से सारा घर साफ कर दिया, मगर दिल बड़ा बोझल था। फिर मैं बैठक की सफाई करने के लिए आगे बढ़ा तो जूं ही मैंने बैठक का ताला खोला, हैरान रह गया। मैं जब जब उस घर में आया सिर्फ रिहायशी हिस्से को ही खोला, बैठक को एक मर्तबा भी खोल के नहीं देखा, और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा दिल चाहा अपना सर दीवार में दे मारूं। आखिर इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पूरा घर खोल के अच्छी तरह देखना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त बैठक को देखकर साफ अंदाजा किया जा सकता था कि यहाँ पर ही मेरी बीबी को रखा गया था। दीवार के साथ जंजीरें बांधी हुई थी और उनके आगे हथकड़ी की मानद गोल कड़े बने थे, जिनकी तादाद 4 थी, यानी 2 हाथों के लिए और 2 ही पैरों के लिए मखसूस थे। इसके अलावा बैठक से इंतहाई बुरी बदबू आ रही थी। वहीं पर खाने के बर्तन और पानी का कूलर बड़ी बेतरतीबी से फेंका हुआ था। बैठक का फर्नीचर खींच कर एक दीवार के साथ लगाया हुआ था। मैं जल्दी से बैठक के दूसरे दरवाजे की तरफ गया जो गली में खुलता था, मगर उस गली में नहीं जहाँ पर घर का मेन गेट था, बल्कि उससे पिछली गली में। यानी जो कोई भी था उसने मेरी बीवी को मेरे ही घर में रखा था और बड़ी चालाकी से सबको धोखा भी दे रहा था, जाहिर करके कि वो घर तो काफी महीनों से बंद है, ताकि उसकी तरफ किसी का ध्यान न जाए और वो बड़े सुकून से रिमशा को वहां रख सके। इन सब के बावजूद मुझे ये बात न समझ आ रही थी कि अगर उसने रिमशा को घर में ही रखना था तो फिर क्यों बांधा हुआ था और किस मकसद के लिए वो ये सब कर रहा था। हालात एकदम से खराब हो चुके थे। मैंने उसी वक्त पुलिस को फोन किया और उन्हें पूरी सिचुएशन बता के उनका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में पुलिस आ गई तो उन्होंने भी जगह को सील कर दिया। उन हथकड़ियों को उतार कर फ्रांसिक के लिए भेजा तो एक दिन में उनकी रिपोर्ट भी आ गई, जिसके मुताबिक वाकई वहां रिमशा ही मौजूद थी, जिसे कुछ दिन पहले ही वहां से शिफ्ट किया गया था। पुलिस एहलकारों ने मुझसे पूछा कि आपको किसी पे शक, तो मैंने नफी में सर हिलाया, क्योंकि वाकई मुझे किसी पे भी शक नहीं था। सर, अच्छी तरह सोच के बताएं, क्या पता कोई ऐसा हो जिससे आपकी बीवी खौफ खाती हो और उन्होंने आपको थोड़ा बहुत कोई इशारा दिया हो, या कोई भी ऐसा अनहोना वाकया जिसमें आपकी तवज्जो खींची हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ हमें बताएं, ये केस को हल करने में हमारी बहुत मदद करेगा।
بہت سوچنے کے باوجود مجھے کوئی ایسا واقعہ یا شخص یاد نہیں آیا جس کے ساتھ رمشا کی کوئی خاص لڑائی جھگڑا چل رہا ہو یا کبھی اسے ذکر کیا ہو کہ ماضی میں کچھ ناگوار ہوا تھا۔ ہم نے مین گیٹ والی گلی میں کچھ کیمرے لگے تھے، ان کی مدد سے مجرم کو تلاشنا چاہا، لیکن مجرم کبھی بھی مین گیٹ سے گھر میں داخل نہیں ہوا سوائے ایک دو مرتبہ جمیل کی ماں کے۔ پچھلی گلی میں جا کے دیکھا تو وہاں بدقسمتی سے کوئی بھی کیمرہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجرم کی کوئی بھی حرکت انہیں دکھائی نہ دے سکی۔ اس کے بعد انہوں نے میری ماں کو حراست میں لینے کی بات کی تو میں نے سختی سے منع کر دیا، خبردار اگر کسی نے میری ماں کو تنگ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں مل رہا تھا جس سے شک کسی اور پہ جاتا۔ جب پولیس والوں نے کہہ دیا کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو ہم آپ کی ماں سے تفتیش کریں گے، تو میں نے خاموشی سے رمشا کا کیس واپس لے لیا، جس پر پولیس والے بہت زیادہ سیخ پا ہوئے۔ جب ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خفا ہوئی اور بولی، بیٹا تم نے ٹھیک نہیں کیا، وہ لوگ تو اپنا کام ہی کر رہے تھے، کر لینے دیتے انہیں تفتیش، کم سے کم یوں کیس تو نہ بند کراتے، ہو سکتا کچھ دیر بعد مجرم کا کوئی سراغ لگ ہی جاتا۔ ماں مجھے ڈانٹ رہی تھی، لیکن میں اپنی ماں پہ کوئی الزام نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا، پریشان نہ ہو، اگر اللہ پاک نے ہمیں رمشا کا کوئی نہ کوئی سراغ دینا ہوا تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھیے گا وہ خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، مگر اس سب میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا اور نہ ہی دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر ماں رونے لگی اور مجھے بہت ساری دعائیں دینے لگی۔ میں کمرے میں آ گیا اور وضو کر کے حاجت کے نفل پڑے، بار بار اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کو اپنی امان میں رکھنا، میں نے اسے اکیلا چھوڑ کے بہت بڑی غلطی کی، اب میں اپنی غلطی پہ پچھتا رہا ہوں۔ تقریباً 15 منٹ میں یوں ہی دعا کرتا رہا، اس کے بعد جا کر میرے اندر ایک ایسا سکون سا پھیلنے لگا۔ میں دعا کر کے اٹھا تو مجھے اپنی کمپنی کی جانب سے میسج آیا، انہیں کوئی ارجنٹ کام کرنا تھا تو انہوں نے میری چھٹی کینسل کر دی اور مجھے جلد سے جلد واپس بلایا، مگر میں نے اسی لمحے بغیر سوچے سمجھے انہیں جواب میں اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ تبھی ماں کوئی چیز لینے کمرے میں آئی تو میں نے انہیں اپنی نوکری چھوڑنے کے متعلق بتایا، جس سے وہ خفا ہوتے ہوئے بولی کہ تم نے اتنی جلدی فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے نرمی سے کہا، ماں ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ چکا ہوں، اب دوبارہ میں یوں نہیں کروں گا، یہیں پر چھوٹی موٹی جو بھی نوکری ملی کر لوں گا، مگر رمشا کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں نے اس کے باپ کے بعد تمہاری بیوی کا ولی تمہیں بنایا تھا تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ ماں مجھے بہت خوف آتا ہے، بس اب دعا کریں کہ رمشا جلد سے جلد مل جائے اور وہ ٹھیک ہو، خیر و عافیت سے ہو۔ ماں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگی۔ تقریباً 3-4 دن تک میں روز اپنے گھر میں آ جاتا اور بیٹھے کو اچھے سے دیکھنے لگتا۔ وہاں پر نشہ اور دوائیوں کی ڈبیاں اور پتے بھی موجود تھے، جن سے واضح ہو رہا تھا کہ یہاں رمشا کو ہر وقت دوائیوں کے زیر اثر رکھا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ کوئی شور شرابہ نہ کر سکے۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح مجھے وہاں پہ کوئی سراغ مل جائے یا کوئی نشانی یا کچھ بھی ایسا جس سے میں مجرم نہیں تو رمشا تک ہی پہنچ جاؤں، مگر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا، سو وہیں بیٹھ کر اونچی اونچی رونے لگا۔ پتہ نہیں کب یوں ہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ سونے پر ایک مرتبہ پھر سے رمشا میرے خواب میں آئی، وہ بہت تھکی ہوئی اور نڈھال لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نرمی سے بولی، تم مجرم کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ تمہارے ارد گرد ہی ہے وہ، جمیل مجھے بچا لو، جتنی جلدی مجھے تلاش کر سکتے ہو کر لو، ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، جو میرے لیے میری جان لے لیں گے، مجھے نکالو اس جہنم سے، تم کسی سے دعا کراؤ میرے لیے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی تو میری آنکھ خود بخود کھل گئی، میں یوں ہی فرش پہ لیٹا لیٹا سو گیا۔ اب اٹھا تو چھت کو دیکھنے لگا، رمشا چاہتی تھی میں اسے ڈھونڈ لوں، یعنی اسے جس نے بھی چھپایا تھا وہ جان چکا ہے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اور اگر جلد سے جلد میں اپنی بیوی کو نہ ڈھونڈ سکا تو وہ ضرور اسے مار دیں گے۔ تبھی وہ اتنی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ یا اللہ میں کیا کروں، مجھے کوئی راہ دکھا، مجھے کچھ عقل دے، مجھے رہنمائی دے، میں اپنی بیوی کو تلاشوں۔ یوں ہی دعا کرتے کرتے میں نے سارے کمروں کو تالے لگا دیا اور باہر نکل آیا۔ ابھی میں محلے سے نکلا نہیں تھا جب مجھے رمشا کی دوست دکھائی دی۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے رمشا کے بارے میں پوچھنے لگی تو میں نے پوچھا، کیا تم نہیں ملی رمشا سے؟ وہ شرماتے ہوئے بولی، بھائی آپ کی شادی کے بعد ہی تو میری بھی شادی ہو گئی تھی، بس پھر میں سعودیہ چلی گئی، ابھی ملنے کے لیے آئی ہوں اسی سے۔ میں نے آپ کے گھر بھی، لیکن کچھ کام تھے کرنے والے، سو انہیں کاموں میں الجھی رہی جب میں آپ کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے غمگین لہجے میں کہا، نہیں ماریا، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا بھائی، خیریت ہے؟ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ رمشا تو ٹھیک ہے، اور آنٹی
ان کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور خود پہ ضبط کرتے ہوئے کہا، ماریا، رمشا کھو گئی ہے، وہ نہیں مل رہی۔ ارے ایسے کیسے کھو گئی؟ کوئی چھوٹی موٹی بچی تو نہیں جو آپ خام خواہ ہی پریشان ہو رہے ہیں؟ یہاں محلے میں ہی کسی گھر میں گئی ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار اس کی بات سن کے آنسو امڈ آئے، جنہیں بھی دردی سے رگڑتے ہوئے کہا، نہیں، وہ آپ کی بیگم گم نہیں ہوئی، اسے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے وہاں کھڑے کھڑے مختصر مگر جامع بات ماریا کو بتائی تو وہ مارے غم کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ ماریا، تم تو رمشا کی دوست تھی، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ وہ جلدی سے بولی، جی بھائی، آپ بتائیں، میں آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ وہ چھوٹی سی ہنس مکھ رمشا یوں اچانک کھو بھی سکتی ہے۔ ماریا، کیا کبھی رمشا نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کچھ بتایا؟ مطلب کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو یا کسی نے اسے تنگ کیا ہو یا کچھ بھی، کوئی بھی چھوٹی موٹی بات؟ اگر اس نے اس متعلق تمہیں کچھ بتایا تو خدا را مجھے بتاؤ۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، بھائی بتایا تو ہے، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات مجھے آپ سے کرنی چاہیے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تم پریشان نہ ہو، جو بھی بات ہے مجھے کھل کے بتاؤ، میں ہر طرح کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ بس خدا کا نام ہے مجھے کوئی اشارہ دے دو جس سے میں اپنی بیوی تک پہنچ جاؤں۔ پتہ نہیں کتنی اذیت میں ہوگی وہ۔ بھائی مجھے معاف کر دے، لیکن رمشا نے 1-2 مرتبہ بتایا تھا کہ آنٹی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ میں اس کی بات کاٹ کے بولا، امی کا رویہ کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ امی نے تو شروع سے ہی ہمیں الگ کر دیا تھا، پھر جب وہ اپنے گھر میں الگ تھی، پھر امی اسے کیوں تنگ کریں گی؟ وہ نرمی سے بولی، تبھی میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ وہ آپ کی ماں ہے، اور اپنی ماں کے متعلق کوئی بھی غلط بات انسان برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ آپ ہوں یا میں۔ باقی آپ نے کوئی ایسی ویسی بات پوچھی تو مجھے صرف یہی یاد آیا، اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد کہ رمشا کا کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو یا کوئی دوست وغیرہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی تو میں جلدی سے بولا، نہیں، مجھے بتاؤ، امی کی کیا بات کر رہی تھی وہ؟ پتہ نہیں، مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن وہ بتاتی تھی کہ آنٹی اسے کوریدتی تھی۔ آنٹی نے اسے یہ بھی بتایا کہ تمہیں سچے خواب آتے ہیں، تبھی میں تمہیں اپنی بہو بنا کے لائی ہوں تاکہ تم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکو۔ آنٹی اسے مجبور کرتی تھی، کبھی اپنا کوئی مسئلہ بتا کے یا پھر کسی سہیلی یا رشتہ دار کے مسائل بتا کے کہ مجھے ان کا حل بتاؤ، خواب میں دیکھ کے۔ رمشا نے صاف منع کرتی تھی کہ میرے اختیار میں کوئی بھی حل دیکھنا نہیں، میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ اس سے ایسی باتیں سناتی کہ تم بلا وجہ جان بوجھ کر مجھے انکار کر رہی ہو، حالانکہ تمہیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، تم مستقبل کو آرام سے دیکھ سکتی ہو، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ بھائی میں بچپن سے رمشا کو جانتی ہوں، اسے سچے خواب کبھی کبھار ہی آتے تھے، بس 1-2 مرتبہ اس نے آنٹی کے متعلق یہ باتیں بتائیں مجھے کہ وہ مجبور کرتی ہیں۔ یہ بات سن کے میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ آج تک ماں یا رمشا نے کبھی ان باتوں کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ ماریا، کیا جو کچھ تم بتا رہی ہو وہ سچ ہے؟ وہ نرمی سے بولی، بھائی میں اپنی قسم کھا کے کہتی ہوں، بلکہ شاید میری قسم پہ بھی آپ کو یقین نہ آیا تو میں اللہ کی قسم تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب ماریا نے قسم کھا لی، لیکن پھر بھی جب تک میں اپنی ماں سے ان باتوں کی تحقیق نہ کر لیتا مجھے آرام نہیں ملنا تھا۔ اور رمشا کے خوابوں والی بات تو مجھے شادی کے بعد پتہ چلی تھی، اور وہ بھی رمشا نے ہی بتائی تھی، جبکہ ماں نے ایسی ویسی کسی بات کا بھی ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ مجھے یاد تھا میری بہن نے یوں ہی ایک مرتبہ باتوں میں مجھے بتایا کہ ابھی دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کا کوئی زیور کہیں پہ گم ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ یوں ہی رمشا سے فون پہ بات کر رہی تھی تو رمشا نے اسے بتا دیا کہ تمہارا زیور فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میری بہن بہت ہنسی اور کہا، تمہاری تو عیش ہے جو میری تمہارے گھر میں بھی کبھی کوئی چیز گم ہو جایا کرے گی، کیونکہ تمہاری بیوی کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ میں نے دھیان نہ دیا، لیکن اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا، تبھی مجھے ایک مرتبہ پھر سے وہی رش دکھائی دیا جہاں لوگ بڑی عقیدت سے کھڑے تھے۔ اسی وقت مجھے رمشا کا خواب یاد آیا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ کسی سے دعا کرا لو۔ مجھے ان سب پہ یقین نہیں تھا، لیکن رمشا پہ تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ میں اسے ڈھونڈوں، سو بغیر سوچے سمجھے میں بھی لائن میں لگ گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہاں پہ مجھے کچھ ملے گا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں وہاں سے جا ہی نہ پایا اور خود بخود میرے پیر وہاں رک گئے۔ کافی دیر بعد میرا نمبر آیا تو کمرے میں باہر بیٹھے آدمی نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا۔ میں نے خاموشی سے پیسے نکال کے دیے۔ جب اندر گیا تو وہاں تو عجیب ہی ڈرامہ لگا ہوا تھا۔ ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا تھا، دیکھنے میں وہ کوئی ڈھونگی بابا ہی لگ رہا تھا۔ اس کے قریب نیچے زمین پہ چھوٹا سا کپڑا بچھا تھا جس پہ ایک لڑکی آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی حالت بہت ابتر تھی، بالوں کی لٹیں منہ کے اوپر پھیلی تھیں اور کپڑے بھی بہت میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟
बाबे ने ऊंची आवाज में पूछा तो पहले मेरा दिल किया यहाँ से खामोशी से निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने बताया कि मेरी बीवी लापता है, उसकी खोज लगवानी है या दुआ, जो भी आपको मुनासिब लगे, बस मुझे मेरी बीवी चाहिए। उस आदमी ने औरत की जानिब इशारा किया और कहा, बीबी साहब को कोई न्याज दो और उन्हें अपना मसला बताओ, वो ख्वाब देख के बता देंगी तुम्हारी बीवी कहाँ पे है। मैंने मुंह बिगाड़ कर उस ढोंगी बीबी को देखा जो आंखें बंद किए बैठी थी। रोज से नशा और दवाइयों की बड़ी तेज महक आ रही थी, जिससे अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि वो इस वक्त शदीद नशे की हालत में थी। मैं वापस जाने के लिए बोलने लगा कि रुक गया। मुझसे अगला कदम और दूसरी सांस दोनों ही न ले गई। दोबारा से उस औरत के करीब हुआ और गौर से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी रिमशा ही थी। उसकी हालत इंतहाई अबतर हो रही थी और इतनी मैली हो रही थी कि पहचानना मुश्किल था। मैं उसे जोर जोर से झंझोड़ने लगा। वो सब लोग मेरी जानिब मुतवज्जे हो गए। जाली बाबे ने मुझे पीछे करना चाहा तो मैं उसे बुरी तरह से पीटने लगा। वहाँ पे अच्छा खासा तमाशा लग चुका था। हजूम में से किसी ने पुलिस को बुलाया। वो आए तो उन्हें मैंने बताया कि यही मेरी बीवी है। वो पुलिस एहलकार वही थे जो रिमशा के केस को फॉलो कर रहे थे। उस जाली बाबे ने बहुत ज़्यादा तंग किया, जिसकी बिना पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैं रिमशा से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपने होशो हवास में नहीं थी। पहले तो वो बाबा अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था कि ये सब कुछ वो किसके कहने पे कर रहा है, लेकिन जब पुलिस के हाथ लगे तो उसने जो नाम लिया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। उससे मेरी माँ का नाम लिया और कहा कि वही औरत इस लड़की की बदौलत धंधा कर रही है। वो इसे शाम को यहाँ से ले जाती है और पता नहीं किस जगह पे रखती है, सुबह को फिर से ले आती है। ये लड़की सच्चे ख्वाब देखती है तो हम इससे दिन का लाखों लाखों रुपया कमा लेते हैं। वो ढोंगी बाबा बोलता जा रहा था और मैं से लेके आती है। ये लड़की सच्चे ख्वाब देखती है तो हम इससे दिन का लाखों लाखों रुपया कमाते हैं। वो ढोंगी बाबा बोलता जा रहा था और मैं जमीन पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये सोच कर के आखिर मेरी माँ ने ये सब क्यों किया, उन्हें क्यों ज़रूरत पेश आ गई पैसे की। और रिमशा, उससे मेरी शादी भी उन्होंने इसी वजह से करवाई ताकि वो उसे अपने घटिया कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सके। मेरे जाते ही माँ ने रिमशा को नशा और दवाइयाँ देना शुरू कर दी थी। फिर इस घर को ताला लगाकर वहीं बैठक में उसे कैद करके रखा और अब तरह तरह के लोगों से उसे न्याज दिलाती थी। मैं हक्का बक्का वहाँ खड़ा था जब पुलिस एहलकार मेरे पास आया और बोला, हाँ भाई, अब बताएं कि अब भी आपकी माँ पे कोई तफ्तीश न बिठाए क्या, या अब भी छोड़ दें जब ये बात साबित हो चुकी है कि सब के पीछे आपकी माँ ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ को पुलिस ले गई तो उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया। रिमशा को बहुत ज़्यादा हैवी डोज दी गई थी, जिसकी वजह से उसका इलाज होने लगा और कुछ अरसे में वो ठीक भी हो गई।